عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب، شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کس حوالے سے روحانی علاج پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرے کزن ہیں، انہوں نے باہر والے ملک کے لیے اپلائی کیا ہے، تو نا ان پہ بار بار آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ان کا نام علی حیدر ہے اور ان کی جو سی والدہ ہیں ان کا نام عشرت بی بی ہے۔ استخارہ کرواتے ہیں آپ کے کزن کا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ گھر میں نا کوئی چیز ہے اور سارے بچوں کو بھی اور مجھے وائف کو بھی ایسے تنگ کرتی ہے۔ محمد اعظم، سکینہ بی بی۔ جی اعظم بھائی استخارہ کرواتے ہیں، ابھی شامل رہیے گا آپ سلسلے میں۔ جی اگلی کال۔ محمد اسامہ سر میرا نام ہے، والدہ کا نام میری فاطمہ ہے۔ تو مسئلہ میرا یہ ہے کہ اس پریشانی کا عالم ہے سر۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں۔ اسامہ بھائی ابھی انشاءاللہ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں پریشانیوں سے نجات کے لیے۔ جی نیکسٹ کال۔ چھوٹے بھائی کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں، وہ اس کا کوئی رشتے کا نہیں معمول بن رہا۔ حماد علی اور والدہ کا نام ہے زبیدہ بی بی۔ صحیح ہے، حماد نام بتایا اپنے بھائی کا۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ لاڑکانہ سے جنید بھائی عرض گزار ہوں۔ سائیں سید ابراہیم شاہ صاحب کی بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ سائیں مجھے جاب سے نکال دیا گیا ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشانی ہے، جاب کی تلاش بھی جاری ہے، تو کوئی وظیفہ یا کوئی دعا وغیرہ ارشاد فرما دیں کہ میری جاب بھی لگ جائے یا جس جگہ سے مجھے نکال دیا گیا ہے وہاں پر دوبارہ میری جاب لگ جائے۔ پہلا جو ان کا مسئلہ تھا جاب سے نکال دیا گیا ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس پر بھی میں چاہوں گا کہ مختصراً کچھ کلام فرمائیے گا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، کوئی وظیفہ حصول روزگار کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ان کی پریشانی کو حل فرمائے۔ دیکھیں کہ اطمینان رکھیں، ٹینشن نہ لیں، ہمت رکھیں۔ ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی، روزگار ختم نہیں ہوئے، مایوسی نہیں رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ نوکری کر رہے ہیں وہ نوکری سے آپ کو فارغ کر دیا گیا ہے تو اب آپ دوسری آپ کو ملے گی نہیں یا اس سے بہتر نہیں ملے گی، کوشش جاری رکھیے۔ مگر کچھ ظاہری معاملات جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ بسا اوقات میں صرف کالر کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا کہ یہ انہی کے لیے ہے، ہاں میرا یہ جواب ان سب کے لیے ہے اچھا، جن کی نوکری چھوٹ جاتی ہے اور وہ سارا کا سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں سیٹ پر یا اس ادارے پر۔ صحیح، اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ اچھا دونوں طرف کی باتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات تو سامنے والا یعنی سیٹ زیادتی کر دیتا ہے اور بسا اوقات اپنی ہی غفلتیں اپنی نوکری چھوٹنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ صحیح، مثلا آپ آئے دن چھٹیاں کر رہے ہیں، آپ لیٹ آتے ہیں، یا آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی اہلیت رکھتے نہیں ہیں، سورس سے آپ نے کام آپ پہنچ گئے اس صحیح، مقام پر۔ صحیح، اب ظاہر ہے وہ کام خراب ہوگا کہ آپ نے سورس سے اس مقام کو یا اس پوزیشن کو لیا ہے آپ نے، تو اگر آپ اس پر آپ کام کریں گے تو رزلٹ ملے گا نہیں، چھٹیاں کریں گے رزلٹ ملے گا نہیں، لیٹ آئیں گے رزلٹ ملے گا نہیں۔ ان چیزوں کو آپ اپنی جو ہے اگر اپنی عادتوں میں شامل ہیں تو وہ دور کریں، جو آپ جس چیز کے اہل ہیں وہی کام کریں۔ اور بعض لوگ جو ہے ان کی یہ عادت اپنی بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کچھ معاملہ ہوا جاب چھوڑ دیتے ہیں، دوسری جاب تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی کچھ معاملہ ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ کام کیا پھر ابھی سمجھ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا، ابھی چلا ہے، ابھی تو آپ نے شروع کیا۔ جس طرح کے حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں نا، کل ہی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس وقت نیا بزنس شروع کرنا ایک شخص کا جو آلریڈی چل رہا ہے اس کو بند کر کے اس وقت میں مشکل ہوگا، مشکلات کا وقت ہے یہ، جو چل رہا ہے اسی پر محنت، کوشش کریں کی گے۔ جائے۔ یہ تو ظاہری اسباب تھے جو میں نے آپ کو بیان کیے، وظیفہ بھی آپ نے کہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ وظیفہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو پڑھنا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے،
اور 500 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے یا مسبب الاسباب، صحیح 500 مرتبہ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، مگر ایسے مقام پر آپ یہ وظیفہ کریں گے کہ جہاں آپ کھلے آسمان کے نیچے اپنے اور ننگے سر کرنا ہے. آپ نے دیکھیں لکھا ہوا بھی یا مسبب الاسباب، یہاں 500 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹوپی بھی آپ کے سر پر نہیں ہوگی، ننگے سر عشاء کی نماز کے بعد باوضو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. بڑا مجرب ہے جی. یہ لوگوں نے کیا. اور ایک صاحب تھے ان کی بڑی پکی نوکری تھی، جاب چھوڑ گئی ان کی، اچھا اور یہی وظیفہ انہوں نے کیا، الحمدللہ اس سے بہتر اسباب ان کے ہو گئے. ماشاءاللہ. تو آپ اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مدد ہوگی انشاءاللہ الرحمن، اپنی نوکری پر جو آپ کے ذمے کام ہے اس کو پورا کریں، اور نوکری ابھی چھوٹ گئی ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ بہتری ہوگی. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. تو دونوں ہی حوالے سے ماشاءاللہ آپ کو بتا دیا گیا. اگر ظاہری معاملات بھی دیکھ لیں، خود کی غلطی ہے، لاپرواہی ہے، سستی نظر آ رہی ہے، بے توجہی کے معاملات ہیں، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، وظیفہ بھی کیجیے. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا، حصول روزگار کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، وہ ہے 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا. تو یہ تو ہم نے کرنا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی یہ بھی کیجیے، ساتھ ساتھ جو وظیفہ بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کیجیے گا. بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا. جی یہ بیرون ملک کے حوالے سے کال آئی تھی، کزن ہیں ان کے، کوئی علی حیدر نام بتایا تھا کہ رکاوٹیں آتی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں. جی علی حیدر بھائی کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ ایک وظیفہ نوٹ کر لیجئے، روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. انشاءاللہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو آزمائشیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ دور ہوں گی، اللہ کے کرم سے جلد آسانی ہو جائے گی. دوسرے کال تھی محمد اعظم نام بتایا، والدہ کا نام سکینہ بی بی. ان کو اور ان کے بچوں کو جو ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ ہے، کوئی چیز ان کو تنگ کر رہی ہے. تو اعظم بھی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، گھر میں اثرات وغیرہ کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ اور آپ کے بچے اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں، اور آپ خود اور آپ کی زوجہ بھی یہ وظیفہ پڑھیں. امیر سنت نے بھی کئی مرتبہ یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک میں بھی یہ ہے کہ آخری 3 کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اس طرح پڑھیے کہ دعا جیسے دعا مانگتے ہیں نا، ایسے ہاتھ پھیلا کے یہ 3 کل ایک مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں. دوسری مرتبہ یہ عمل کریں، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح عمل کریں، اور رات کو سو جایا کریں. انشاءاللہ یہ چیزیں جو تنگ کر رہی ہیں تنگ نہیں کریں گے. یہ جو گھر کے اثرات کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ گھر میں اثرات ہیں، گھر پہ اثرات ہیں یا بچوں پر، گھر والوں پر اثرات ہیں؟ بچوں پر نہیں ہے، گھر پر میں جیسے کوئی چیز ہوتی تو اثرات سے مراد یہ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں. جی تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے بھی کوئی عمل ہے؟ اس کو ختم یہ تو آپ نے حفاظتی اقدامات آپ نے اپنے حوالے سے بتا دیے. گھر سے یہ کیسے اثرات وغیرہ ختم ہو؟ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کے اثرات ہو جائیں، جنات کی شرارتیں ہوں، تنگ کرتے ہوں، نقصان پہنچاتے ہوں، اب گھر سے جنات کو بھی بھگانے کا ہے کوئی عمل؟ اس کے لیے جو ہے نا، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ اس کے لیے خاص طور پہ تعویذات بھی ہمارے شعبہ روحانی علاج کے بستوں سے دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی اگر یہ حاصل کر لیں تو انشاءاللہ اس چیز سے نجات. جی ماشاءاللہ ضرور رابطہ کیجیے گا آپ روحانی علاج کے بستے سے گھر کی حفاظت کے لیے. ایک اور کال تھی حماد بھائی کی کال تھی، ان کے بھائی کی کال تھی کہ میرے بھائی ہیں حماد، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. رشتے کے آسانی کے لیے ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما دیجئے. فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 312 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ رشتے کے لیے دعا کیا کریں. انشاءاللہ جلد ہی اچھا رشتہ مل جائے گا. ماشاءاللہ. شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ، اس
پیج پر بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے ناظرین کے بھی میسیجز ہیں استخاروں کے حوالے سے۔ ایک میسیج نوٹ کیجیے گا، میرا نام محمد عرفان ہے اور میری والدہ کا نام ارشد بی بی ہے، شادی نہیں ہو رہی، جہاں پر بھی رشتہ ہوتا ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس حوالے سے استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملات ہیں۔ ایک اور میسیج ہے، مجاہد، والدہ کا نام خورشید بیگم ہے، شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا۔ چہرے کے داغ اور چھائیوں اور جھریوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ چہرے پر بھی بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں، داغ دھبے نکل آتے ہیں، اس طرح کے نشانات پڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات جھریاں نکل آتی ہیں، چھائیاں آ جاتی ہیں چہرے پر۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمارے چہرے کو روشن و منور فرمائے۔ جب بھی وضو بنائے نا، تو وضو بنانے میں جب چہرہ ہم دھوئیں تو چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کیا کریں، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تو یہ دعا بھی کیا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے یہ چہرے پر آپ پھیل لیا کریں، چہرہ روشن و منور ہو جائے گا۔ بڑھیں گے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ استخارہ کروانا تھا، نام نظر محمد، والدہ کا نام بختار بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سر اس کے جو ہے نا گھر میں برکت وغیرہ نہیں ہے، جتنے بھی پیسے آتے ہیں اس کے ہاتھ میں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ صحیح ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسے رکتے نہیں ہیں، یعنی اس کا بھی ایک وظیفہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ پیسہ رکا رہے گا، جیب آپ کی بھری رہے گی۔ استخارہ بھی کروائیں گے اور وظیفہ بھی انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا 9-10 مہینے تو کاروبار بند پیا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں لگتا پیا۔ میرا نام محمد عتیق الرحمان ہے، والدہ کا نام ربیہ بی بی ہے، تے کوئی مہربانی کر کے استخارہ دی آپ وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں عتیق بھائی۔ نیکسٹ کال۔ جنید بھائی، میں گلشن بہار اورنگی ٹاؤن سے محمد اجاز القادری بات کر رہا ہوں۔ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان سے دعا فرما دیں کہ ہمارے علاقے میں ہماری ایک اسلامی بہن ہے، وہ اپنے گھر پہ سمجھے چھت کے پنکھے گرنے کی وجہ کر کافی آزمائش کا شکار ہو گئی ہیں، کافی ٹاکے وغیرہ لگے رہے، چہرے میں بڑی بلیڈنگ وغیرہ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ان پر اپنے رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ آمین آمین۔ رکن شورا تشریف فرما ہے، میں عرض بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، اور جن اسلامی بہن کے حوالے سے کہا ہے کہ چھت کا پنکھا چہرے پر گرا ہے، کافی بلیڈنگ اور اس طرح کے معاملات ہیں، دعا بھی فرما دیں اور جی شفا دے، اور اس میں احتیاط بھی کرنی ہے۔ بسا اوقات یہ گھر کی صفائی ہوتی ہے نا، جی، تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات الیکٹریشین جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں بعض کہ اس وقت توجہ نہیں کرتے، بعض پر بھی نکل جاتے ہیں، بعض جی اچھی طرح سے جو ہے اس کو جوائن نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ۔ سلسلے کے اختتام میں انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور بالعموم تمامی ناظرین کے لیے دعا بھی کی جائے گی، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ طارق اتاری عرض کر رہا ہوں جنید بھائی، اللہ کو سلامت رکھے۔ سفر پر نکلا تو مغرب کی نماز کے آس پاس نا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ چوٹیں وغیرہ آئی ہیں، آپ دعا بھی فرما دیجیے گا، دعا بھی کروا دیجیے گا۔ اچھا جنید بھائی، ساتھ میں ایک عرض یہ کرنی تھی کہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں، اپنے جاب وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، مختلف مقامات پر اور ٹریول کرتے ہیں، آئے دن حادثات بھی رونما ہوتے ہی رہتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتا دیجیے کہ اس کی بدولت وہ اسلامی بھائی عمل کر لے یا وظیفہ پڑھ لے تو اس کی برکت سے وہ ان حادثات وغیرہ سے محفوظ رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ طارق بھائی ہیں، سٹی ذمہ دار بھی ہیں شعبہ روحانی علاج کے، ان کے ساتھ حادثہ ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اور حفاظت کے لیے چلیں، حادثات سے حفاظت کے لیے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ بھی اور ہمارے دیگر جو ناظرین ہیں، جب بھی صبح گھر سے نکلیں، اپنے کام کاج کے لیے نکلیں، تو گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں آپ پڑھ لیا کریں۔ اس کی فضیلت اتنی ہے ناظرین کہ جو گھر سے نکلتے وقت کی یہ دعا پڑھ لینا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، اور فرشتے جس کے محافظ ہوں تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ گھر سے نکلتے وقت پڑھ لیا کریں۔ آپ کے بچے بھی اگر جیسے باہر جاتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروا دیں، یہ دعا پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، اور کوشش کریں کہ صدقہ نکال دیا کریں۔ آپ صدقہ نکال دیں گے انشاءاللہ الکریم ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ باقی اپنی حفاظت کے لیے آپ تعویذات وغیرہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا۔ جی کال چلائیے۔ اخلاق احمد میرا نام ہے، شکیلہ بی بی میری والدہ کا نام ہے، اور سارا اقران ہے۔ بڑے ٹائم سے میں فری ہوں، کوئی سبب بھی نہیں بن رہا، نہ کوئی کام کا بھی اور پڑھائی کا بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو
جی اگلی کال دیجیے. میں منظور شیخ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سید ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ عموماً جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو بچوں کو پیلیا وغیرہ ہو جاتا ہے، جس میں یرقان ہو جاتا ہے، جس میں آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، ناخن پیلے ہو جاتے ہیں، پورے جسم پہ پیلاہٹ آ جاتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی دعا ہو، وظائف ہوں تو ارشاد فرما دیجیے تاکہ بچوں کو پیلیا نہ ہو. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج پیاز آپ نے رکھی ہوئی ہے، خیریت تو ہے؟ 3 پیاز ہے وہ بھی اسی سوال کے جواب کے لیے رکھی ہے. اچھا. یہ ہو جاتا ہے بچوں کو، جب نو مولود جو بچے ہوتے ہیں تو ان کو یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، جوانڈس کا. نو مولود کے علاوہ دیگر کو بھی بڑی عمر کے جیسے ہو جاتا ہے. اور یہاں تو انہوں نے بچوں کے لیے کہا تھا، عموماً بچوں کو ہو جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہو، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا اور علاج بھی کریں اس کا. اور میں آپ کو جو انشاءاللہ روحانی وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اول آخر درود شریف تو پڑھنا ہی ہے آپ نے ہر وظیفے سے پہلے. اچھا یہ میں نے پیاز تو 3 رکھی ہوئی ہیں. ہاں تینوں پیازوں پہ دم کیا. تینوں پیازوں پہ نہیں، ایک ہی پیاز پر دم. ایک ہی پیاز پہ. اور 21 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے. اور پھر بچے کے گلے میں یہ پیاز آپ ایک ڈوری کے ساتھ پہنا دیں اس کو. پوری کی پوری ایک پیاز یہ پوری نہیں، اس کا کافی بڑی ہے، بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، اب پوری اتنی بڑی پیاز ڈالنا، اب دوسرے بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات تھوڑا. اس پیاز کو کاٹ لیجئے، اس کا ایک حصہ جو ہے نا اس کو پرو دیجئے دھاگے میں اور اس کو پہنا دیجئے انشاءاللہ. صحیح. تو انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے، دم کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ان کا پیلیا دور ہو جائے گا. ماشاءاللہ 21 مرتبہ پڑھ کے دم کرنے، چھوٹا سا پیس بھی اس میں کاٹ سکتے ہیں. صحیح ماشاءاللہ. اچھا اس میں بعض اوقات یہ بھی جیسے لوگوں میں سنا جاتا ہے، آپ رہنمائی فرمائیے گا اگر اس حوالے سے، کہ عموماً صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے نا، طلوع آفتاب کی، جس وقت سورج نکلتا ہے اس وقت بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا اس وقت کی دھوپ یہ لگائی جائے بچوں کو، تو اس سے بھی پیلیا ختم ہو جاتا ہے. وٹامن ڈی کے متعلق تو ہم نے سنا ہے اس کے اندر. اچھا. اور یہ جو صبح کی ہوتی ہے یا شام میں، کیونکہ بہت سخت دھوپ میں بچوں کو نہیں رکھ سکتے. صحیح. اس کے فائدے تو ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ گھر میں اگر دھوپ نہیں ہے تو پھر بیماری آئے گی، تو اگر دھوپ آ رہی ہے تو بچوں کو دھوپ دلانا فائدے سے خالی نہیں ہے. پیلے کے متعلق نہیں سنا گیا، مگر وٹامن ڈی کی کمی انشاءاللہ اس کی دور کرے گا، اور بچے انشاءاللہ الرحمن اس سے فائدہ لیں گے. صرف بچوں ہی کے لیے نہیں ہے، اچھا بڑوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے. دھوپ کا استعمال. دھوپ کا استعمال. صبح بیٹھ جائیں وہ اور کچھ دیر براہ راست، یعنی بنیان پہن لیں، اگر وہ اپنا کرتا اتار لیں اور براہ راست ان کو اگر ان کے پیٹھ پر، سینے پر، چہرے پر اگر دھوپ لگتی ہے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ وٹامن ڈی کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے ان کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی چلی جائیں گی. ماشاءاللہ. اچھا یہاں یہ عرض کر دوں کہ جو ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی تھی، منظور نام آپ نے بتایا تھا کہ پیلیا کے حوالے سے ماشاءاللہ وظیفہ بھی رکن شورا نے ارشاد فرمایا. ایک اور مشورہ میں دوں، ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستوں پر باقاعدہ اس کا ایک اتارا کیا جاتا ہے نا، جن بچوں کو پیلیا ہو جائے، یرقان ہو جائے، ہیپیٹائٹس ہو، ان کے لیے بھی، اور بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ماشاءاللہ اتارے کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے. اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کرنا پڑے گا. ضرور رابطہ کیجئے گا، اس کے مطابق عمل ہو. 21 دن کا ماشاءاللہ یہ عمل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے یہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. تو وظیفہ بھی آپ کیجئے گا، اور جو میں نے مشورہ دیا ہے روحانی علاج کے بستوں سے ضرور رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم یہ پیلیا ختم ہو جائے گا. شامل کریں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات. جن ناظرین نے میسیجز کیے تھے شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر، اور مدنی چینل کے ناظرین کی کالز تھی استخاروں کے حوالے سے، ان کے جوابات انشاءاللہ اب بیان کیے جائیں گے. جی ناصر بھائی. جی آپ نے میسج بتایا تھا، عرفان نام بتایا کہ ان کے رشتے میں جو ہے رکاوٹ ہو رہی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ان کی شادی جو ہے نہیں ہو پا رہی ہے. تو عرفان بھی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت یہ پڑھنے کا معمول بنائیے. اول آخر 11 بار درود پاک بھی پڑھیں، اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اور یہ وظیفہ کنٹینیو 3 مہینے یعنی 90 دن تک یہ آپ نے مکمل کرنا ہے. 3 مہینے کا حضرت آپ نے عمل بتا دیا. ناگا ہو گیا پھر اگر آگے ہو گیا تو دوبارہ کرنا، پھر دوبارہ نئے سرے سے. اب 2 مہینے 2.5 مہینے کوئی عمل کر رہا ہے اور آخری دنوں میں آ کے کوئی مجبوری آ گئی، کوئی ایسی
آنا جانا پڑ گیا، اب پھر نئے سرے سے دوبارہ شروع کریں؟ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، اور اس کا طریقہ کار جو بتایا گیا ہے اسی کے مطابق اگر یہ کریں گے نا انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر ان کا کہیں اچھی جگہ پر رشتہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہے تھوڑا کوئی مستقل مزاجی والا جو استقامت کا پہاڑ ہو وہ کر سکتا ہے، کوئی آسان سا بھی کوئی بتائیں؟ جی آسان پھر یہ کہ جیسے 143 بار یا حی یا قیوم، یہ 143 مرتبہ لکھ کے یہ اپنے تعویذ کی طرح بولے یہ تعویذ بھی آپ ہی تیار کر کے دیں؟ ہوتے ہیں بہت اس طرح کے مزاج رکھنے والے کہ بھئی تعویذ بھی آپ ہی حضرت تیار کر دیں، روحانی علاج کے بستے سے ملے گا یہ تعویذ جلد شادی ہونے والا؟ وہاں سے تو نہیں ملتا، اگر خود لکھیں گے نا تو اس کی تاثیر بھی ہوگی، اور یہ کہ یہ خود دل جمعی کے ساتھ لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ دوسرا بتایا تھا آپ نے مجاہد بن خورشید نام بتایا کہ کافی سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ مجاہد بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کے حوالے سے روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، دونوں میاں بیوی یہ وظیفہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ نظر بھائی کی کال تھی کہ روزی میں برکت نہیں رہتی ہے، بیٹے کماتے ہیں لیکن پیسہ رکتا نہیں ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اس کے لیے جنید بھائی نے فرمایا تھا کہ وظیفہ بتائیں گے تو آپ اس کا ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پیسہ رکا رہے ہاتھ میں، تو اس کا ایک مخصوص عمل یہ ہے کہ جائز لین دین کے وقت جب بھی آپ کسی کو پیسے دیں اور کسی سے پیسے لیں تو جائز لین دین کے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اچھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے پیسے میں بھی ماشاءاللہ برکت رہے گی۔ تو جب بھی کسی کو پیسے دیں، آپ سودا سلف لینے کے لیے جاتے ہیں، خریداری کے لیے جاتے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے دیں، اب کسی سے پیسے لے رہے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے لے لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے پیسے میں برکت رہے گی۔ جی بڑھیں گے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میری سسٹر کا نام وانیہ ہے، وہ بہت چنچری ہے اور روتی ہے اور نہ کچھ کھاتی ہے، اس کا روحانی علاج بتائیے۔ صحیح ہے، اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام عبد القادر ہے، میں خدا سے عرض کر رہا ہوں، میرا جو پڑھائی کا معاملہ ہے میں جب تیاری کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ صحیح، اگلی کال دیجیے گا۔ میری طبیعت 2-3 ہفتے سے کمر کا درد ہے، موڑوں میں درد ہے اور ہیپاٹائٹس بی کا بھی پرانا مرض ہے۔ آپ سے کہ ابراہیم باپو سے میرے لیے دعا فرما دیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ میں سلیم بناؤں مالیات۔ سلیم بھائی ہیں، 1 ہفتہ کم و بیش سینئر ترین اسلامی بھائی ہیں، مالیات میں ان کی کافی خدمات رہی ہیں، اللہ ان کو صحت دے، شفا دے، درازی عمر بالخیر دے، اور ان کے امراض دور ہوں اور شفا داخل ہو ان کو، انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ۔ سلسلے کے اختتام پر سلیم بھائی آپ کے لیے بھی اور دیگر ناظرین کے لیے بھی ماشاءاللہ رکن شورا دعا فرمائیں گے، شامل رہیے گا آپ بھی اس سلسلے میں۔ جی اگلی کال چلائیے۔ مرکز الدولیہ لاہور سے ابو کلیم عرض کر رہا ہوں، سید ابراہیم شاہ صاحب کی بارگاہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، گزارش یہ ہے شاہ صاحب فرمائیے کہ یہ استخارہ کروائیں تو اس میں بندش کا اشارہ ہے، سنا کہ بندش کا معاملہ میرے ساتھ چل رہا ہے، کام رکے ہوئے ہیں، باندھا ہوا ہے، یوں ہوا ہے، تو یہ مطلب ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ بندش ہے کیا، ہوتی کیسے ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ بندش کیا ہے، کیسے ہو جاتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اکثریت کی زبان پر ایک تعداد روحانی علاج کے بستوں پر بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے، بندش کروا دی گئی ہے، تو کیسے اس سے نجات کی صورت بن سکتی ہے؟ پہلے تو بندش کے متعلق وہ سمجھ لیں کہ اگر کسی نے عملیات کے ذریعے دوسرے کے کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی، اس کو بندش کہتے ہیں۔ اب جیسے عملیات کے ذریعے، کسی کالا جادو کے ذریعے جسم پر بھی تو لوگ کروا دیتے ہیں نا، کوئی کسی پر عمل کروا دیا تو اب جسم متاثر ہو گیا، بیمار ہو گیا وہ، تو اب جب جسم کو متاثر کر سکتے ہیں تو کسی کے کاروبار میں بھی عملیات کے ذریعے رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اس رکاوٹ کو بندش کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندش کا مطلب رکاوٹ ڈالنا، روکنا کسی عمل کے ذریعے، کسی عمل کے ذریعے۔ اب وہ ایسے عمل جس کے اندر غلط قسم کے جو ہے معاملات ان کو دیے جاتے ہیں اور اس کا وہ عمل کر کے نا وہ ان کے روزگار میں یا ان کے جسم پر جو ہے وہ اس کو متاثر کرتے ہیں۔ صحیح۔
اس کی تفصیل بھی ہے، اور انشاءاللہ کسی وقت موقع ہوا تو آپ کو جو ہے اس کا ایک پورا انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو دکھائیں گے آپ کو. مگر آج چونکہ ہمارا سلسلے کا وقت جو ہے، پروگرام کا وقت جو ہے مختصر ہوتا ہے، تو ایک بات اور بھی میں اس میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو ہیں ہر چیز میں سمجھتے ہیں کہ مجھے بندش ہو گئی ہے. دوائی کھائی، اب وہ ایک دن دوائی کھائی ہے اور بس وہ بہتری نہیں آئی. جناب نہیں، بندش ہے، یہ دوائی سے دور نہیں ہوگی. اب وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، مجھ پر بندش کر دی گئی ہے، میرے کاروبار آج جو ہے وہ فلاں کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، میری آج جو ہے وہ ذرا بکری نہیں ہوئی ہے، تو بس یہ کہ مجھ پر بندش ہے، میرے کاروبار پر بندش ہے. تو ہر چیز کو یہ وہم کے اندر، وہم کا کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے، تو وہم میں مبتلا نہ ہو، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں بس. اور یہ وہم پر آپ کی توجہ نہ ہو، اس کو نکال دیں. پھر بھی اگر ایسا سلسلہ ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلسل آپ کے کاروبار میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو آپ ضرور استخارہ بھی کروائیں. اور اگر بندش آپ سمجھتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے آپ کے کام میں مسلسل، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، وہ آپ عمل کر لیں انشاءاللہ. یہ عمل آپ کو صبح کرنا ہوگا، سورج نکلنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کرنا کیا ہے آپ نے؟ اگر کاروبار اپنی دکان پر یہ عمل کر رہے ہیں کہ دکان نہیں صحیح چل رہی، یا گھر میں آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہے کوئی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور وہاں کوئی بندش کا معاملہ ہے، تو آپ اپنے گھر کے باہر یا دکان کے باہر، گھر کے باہر یا دکان کے باہر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. مگر اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے آپ نے اس میں لیدر کے جوتے پہننے ہیں. صحیح، لیدر کے جوتے پہن کر آپ نے پھر یہ عمل کر لینا ہے. کھڑے ہو کر پھر آپ نے سورہ ناس پڑھ کر، بہت آسان ہے، قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے، قل اعوذ برب الناس، پوری سورت پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے اپنی دکان پر یا اپنے مکان پر. اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا ہے آپ نے، اور اپنے جوتے اتار کر، جو جوتے ہیں آپ کے لیدر کے، ان کو آپ جھاڑ لیں گے. اس کے بعد یہی جوتے آپ نے پہننا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی دکان میں یا اپنے گھر میں داخل ہو جانا ہے. اور پھر دھونی بھی دینی ہے آپ نے انشاءاللہ. دھونی کس چیز کی دی جائے گی؟ لوبان کی دھونی دے دیں اپنی دکان کے اندر. انشاءاللہ اس عمل سے اللہ کی رحمت سے بندش دور ہو جائے گی، رکاوٹ دور ہو جائے گی. دوبارہ عرض کرتا ہوں، اپنی دکان، اپنے مکان کے باہر فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورج نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی جو ہے وہ سورہ ناس پڑھنی ہے، والآخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر دم کر دینا ہے دکان پر یا گھر میں آپ نے. صحیح. اچھا، اس میں اگر جیسے گھر کی بندش کا توڑ کر رہے ہیں تو پھر گھر میں یہ عمل کیا جائے گا، کاروبار کی بندش کا توڑ کر دکان کے باہر کیا جائے گا. یہ تو بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ نے خود ہی ارشاد فرما دی، خود بھی بندش کا توڑ کیا جا سکتا ہے نا، اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی عامل سے کروائیں. یہ تو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ. تو بندش کا توڑ آپ اس عمل کے ذریعے، سورہ ناس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ بھی دیں. حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ کے ذریعے علاج کرو فرمایا. ہاں، تو صدقہ دیں گے آپ انشاءاللہ الرحمن. جب پریشانی آئے نا، بیماری آئے، تنگی آئے، تو آپ صدقہ دیں، صدقے کے ذریعے علاج کرائیں. یہ بھی انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی آپ کی بندشیں، رکاوٹیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ جو آپ کو بتایا گیا نا بندش کا توڑ، اگر ابھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، سیکھ نہ پائے ہوں، تو آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی ماشاءاللہ پرنٹ شدہ آپ کو یہ طریقہ کار مل جائے گا، تو ضرور حاصل کیجئے گا. جی ناصر بھائی، ہو گئے استخارے؟ ماشاءاللہ ارشاد فرمائیں جوابات. یہ عتیق الرحمان بھائی کی کال تھی کہ کاروبار حوالے سے کافی آزمائش ہے، کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے. تو عتیق بھائی، آپ کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ آسانی کرے. اگر آپ کی شاپ ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیجئے، اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنی دکان پر آپ لگا لیجئے. اگر دکان نہیں ہے تو یہی لکھا ہوا بسم اللہ شریف 35 بار لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ یہ اپنے گھر پہ بھی لگا لیجئے. تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی. تو اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، کالز کی ہیں استخاروں کے حوالے سے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کے ماشاءاللہ کافی سارے میسیجز ہیں. میں چاہوں گا کہ جلدی چند ایک کے روحانی علاج میں عرض کر دوں، اور پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز
کالز بھی ہم نے شامل کر دی ہیں۔ یہ ایک میسج آیا ہے کہ یرقان ہیپاٹائٹس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو کھانے پر دونوں وقت سورۃ البینہ پڑھ کر آپ دم کر کے وہ کھا لیں کھانا، یا پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، یرقان ہیپاٹائٹس یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح دوسرا ایک آپ کو مشورہ بھی دوں کہ روحانی علاج کے بستے سے اس کے آپ اتارے کا عمل ضرور کروائیے گا، اتارا ہو جائے گا تو انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ تعلیم میں اضافے کا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ علم میں اضافے کی دعا، علم میں اضافے کی جب بھی دعا کریں نا تو علم نافع کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم رب زدنی علما نافعا، عافیت والا اور نفع بخش علم ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی دعا کرنا چاہیے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہم رب زدنی علما نافعا، انشاءاللہ الکریم علم میں اضافہ ہوگا۔ اور علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے، اور عمل کریں تو اخلاص کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کریں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریوں آپ پڑھ لیا کریں، صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور میسج ہے کہ میری والدہ کی کان کی بالی گم ہو گئی ہے، استخارہ کر دیجئے۔ والدہ کا نام ہے عذرا اور ان کی والدہ کا نام انہوں نے نہیں بتایا، ہو جائے گا استخارہ؟ والدہ کا نام بتانا؟ ہاں، والدہ کا تو نام بتایا، والدہ کی والدہ کا نام نہیں بتایا انہوں نے، اس کا بھی نام معلوم کرنا چاہیے۔ چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی کے جیسے کوئی چیز گم ہو جائے، اب جیسے ان کی کان کی بالی گم ہو گئی ہے سونے کی، تو یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھیں کثرت کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم یہ آپ کی گمشدہ شے مل جائے گی۔ بڑھیں گے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا رشتہ تو ہو چکا ہے لیکن شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے۔ رکن شورا ابراہیم باپو سے میری عرض ہے، ان کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ صحیح ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ وہ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری سلسلہ روحانی علاج میں سید ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ حضور جب کام کا سیزن ہوتا ہے تو لیبر مزدور وغیرہ چلے جاتے ہیں، کام چلنے کا بھی کوئی وظیفہ ارشاد بتا دیں، اور جو لیبر چلی جاتی ہے اس کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ وہ نہ جائے تاکہ اچھے طریقے سے کام ہو سکے۔ اور حضور پچھلے کچھ ہی دن پہلے میری شادی ہوئی ہے اور میرے گھر والوں کے لیے حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ مبارک بھی ہو ان کو، مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ ان کو حاضری مدینہ بھی عطا فرمائے۔ اچھا، انہوں نے جو مسئلہ جیسے بیان کیا نا، یہ سیزن کے دنوں میں ہوتا ہے کہ اب جیسے عید قریب ہوتی ہے نا تو جو ٹیلرز وغیرہ ہیں ان کو بھی یہ رہتی ہے شکایت، وہ آخری جب سیزن کا معاملہ ہے اور وہ چلی جاتی ہے لیبر چھوڑ کے، یہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ اچھا، 2 طرفہ معاملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جی، جب لیبر جانے کے اسباب بھی ڈھونڈے جائیں، اگر لیبر کو جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس سے سیلری دے رہے ہیں، آپ اس کی پورے مہینے کام کیا اور پھر آپ 5 تاریخ 8 تاریخ 10 تاریخ تک کھینچ لیتے ہیں۔ اچھا، بعض جگہ ویکلی دیے جاتے ہیں نا، تو اب ویکلی جب اس کا طے ہے تو اس کو 9 دن کے بعد دے رہے ہیں، 10 دن کے بعد دے رہے ہیں، تو یہ بھی غور کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اللہ، تو یہ بات کا بھی خیال کریں، اور اپنے رویوں کا بھی ہم نے خیال کرنا ہوگا جی، کہ ہر وقت لڑتے رہیں گے اپنے مزدوروں سے تو پھر تو وہ مزدور آپ کے ساتھ ٹکے گا نہیں۔ پھر عزت نفس کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات دیکھنے میں بھی آتا ہے، تجربہ بھی ہے کہ دوسری لیبر کے سامنے، دوسرے مزدوروں کے سامنے کسی ایک کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ گئے، اس کی عزت پر معاملہ آ گیا، عزت خراب کر دی، ڈانٹ دیا، تو اس طرح بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہ آپ ان سے پوچھیں آپ کہاں جاب کر رہے ہیں، بولا میں 25 سال سے فلاں کے ساتھ ہوں، کوئی تو وجہ ہوگی نا، 25 سال سے آپ ان کے ساتھ ہیں، تو 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر سیٹھ صاحب بھی اس پر خیال کریں، اور میں جنرل بات کر رہا ہوں، انہی کے لیے نہیں کر رہا۔ صحیح۔ اچھا، آپ کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ لے لیں، 786 مرتبہ روزانہ 7 دن تک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ناغہ پڑھتے رہیں، اول آخر آپ درود شریف پڑھتے رہیں تو آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کا ان معاملات پر جو میں نے بیان کیے اس پر بھی توجہ رہے گی، ان پر شفقت ہو اور پھر ان کے ساتھ رویہ اچھا ہو، وقت پر ان کو ادائیگی بھی ہوتی رہے گی،
تو آپ کی لیبر آپ کے پاس ہی رہے گی۔ ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی، دینی ماحول کی ماشاءاللہ برکتیں ہیں کہ وظائف بھی بتائے جاتے ہیں اور جو ظاہری معاملات ہیں نا اس پر بھی توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس کا بھی کہا جاتا ہے بھئی اگر غلطی ہے، بے توجہی کے معاملات ہیں، سستی پائی جا رہی ہے تو اس کو بھی دور کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا گلا خراب ہے، کسی کو بخار ہے تو وظیفہ بھی بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کی جاتی ہے کہ بھئی ٹھنڈے پانی سے بچنا ہے، صحیح ہے، اور ایسی مرغن غذائیں، ایسی تیل والی غذائیں کہ جس سے گلا خراب ہو، سینہ متاثر ہو، طبیعت میں خرابی پیدا ہو تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنا۔ اب صرف وظائف پڑھتے رہیں، اور وظائف کی تو برکتیں ہیں الحمدللہ، اس کا ثواب حاصل ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ جو دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے، دعا اور دوا دونوں یہ ساتھ لے کر یہ چلنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ایک اور ہمارے اسلامی بھائی کا سوال تھا شادی کے حوالے سے کہ اچھا رشتہ تو ہو چکا ہے، انہوں نے بتایا تھا، اچھا رشتہ ہو گیا لیکن شادی کے بظاہر اسباب نہیں بن پا رہے، شاید حالات کا عمل دخل ہے، کیا ہے، آپس کے ان کے ذاتی معاملات ہوں گے، اس کا تو خیر انہوں نے بتایا نہیں، لیکن اسباب بن جائیں شادی کے لیے، اس کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ میں انشاءاللہ یہ عمل ان کو بتا رہا ہوں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ شادی کے اسباب بھی جو ہے رشتہ طے ہو گیا ہے مگر شادی ہو نہیں پا رہی، رکاوٹ آ جاتی ہے، تو 143 مرتبہ 143 یا میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ صحیح آپ نے 143 مرتبہ اس انداز سے یا حیو یا قیوم لکھنا ہے۔ دیکھیں آپ دائیں جانب سے آپ نے شروع کرنا ہے، دائیں جانب سے صحیح، اور نقطہ ایسا لگانا ہے آپ نے اس کا کہ بعض گول دائرے میں نقطے لگاتے ہیں وہ نہیں لگانا آپ نے، تو آپ نے اس طرح اس انداز سے لکھنا ہے آپ نے، اور پھر یا حیو لکھنے کے بعد یا قیوم میں آپ نے یہ دیکھیں قاف کا دائرہ کھلا رکھنا ہے، واو کا بھی دائرہ کھلا رکھنا ہے، میم کا بھی دائرہ کھلا رکھنا ہے۔ نقطے لگانے میں آپ نے دائیں طرف کا خیال کرنا ہے، پہلے دائیں جانب کا آپ نقطہ لگائیں گے، پھر اس کے بعد والا نقطہ لگائیں گے، ڈاٹ لگائیں گے آپ۔ اچھا بعض اوقات نقطے مل بھی جاتے ہیں نا، جیسے اردو میں اردو رسم الخط ہوتا ہے نا تو ملا کے لکھتے ہیں، اس کے آپ جو ہے وہ دیکھیں فاصلہ ہے، یہاں پر بھی فاصلہ ہے، یہاں بھی فاصلہ ہے، یہاں بھی فاصلہ ہے، اوپر بھی ہے، نقطے بھی الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ خود لکھ لیں آپ، یہ تعویذ خود بنائیں۔ 143 مرتبہ آپ نے یہ لکھ کر ایک پیپر پر یہ تعویذ بنا کر موم جامع کر کے اپنے بازو پر پہن لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے شادی بھی ہو جائے گی اور آپ کا گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ، یہ تو بہت دونوں کام ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا شادی تو ہوئی بھی ہے نا بالفرض، اب یہ آپ نے فرمایا نا گھر اچھا چلے گا، اب شادی شدہ حضرات بھی یہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کہ گھر اچھا چلے، معاملات ہو جاتے ہیں گھر کے اندر، ظاہر ہے جو ہے وہ نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو اس کے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ عمل اگر وہ بھی کریں گے، یہ تعویذ بنا کر اپنے بازو میں پہن لیں گے، انشاءاللہ ان کا گھر بھی اچھا چلے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ناظرین گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، گھر اچھا چلے، تو یہ تعویذ ماشاءاللہ آج بتا دیا گیا ہے آپ کو، تو یہ تعویذ آپ خود بھی تیار کریں، خود بھی گلے میں ڈال لیں، بچوں کے گلے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، بچوں کے بازو میں بھی پہنا سکتے ہیں، گلے میں بھی پہن سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو یہ تعویذ ضرور تیار کیجئے گا، اس تعویذ کی نیاز بھی دلوائیے گا، نیاز دلوا کر پھر آپ یہ گلے میں پہنے، ماشاءاللہ فائدہ حاصل بچوں کے لیے تو شفا کے لیے ہے یہ، اچھا، مگر یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے یا جس کی شادی میں رکاوٹ ہے یہ ان کے لیے ہے۔ صحیح، بچوں کے لیے اللہ کا نام اگر پہنا دیا جائے ہے، مگر ہے خاص یہ وظیفہ ان کے لیے کہ جو جن کی شادی میں رکاوٹ ہے یا گھر کے اندر پرابلم ہے، آپس میں کچھ نا اتفاقی ہے۔ صحیح۔ بڑھیں گے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میری بچی ہے، کافی دنوں سے اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہے، دن رات میں روتی ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ تو میرا نام جمیل فیض ضلع کٹا سے بات کر رہا ہوں، میرا طبیعت صحیح نہیں رہتا ہے۔ طبیعت خراب ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی وظیفہ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی میرے بچوں کے ماموں کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، کافی دفعہ بات چیت ہو جاتی ہے، منگنی تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن بالکل آخری موقع پہ آ کے نہ ہو جاتی ہے۔ برائے کرم استخارہ فرما دے۔ ماں کا نام روبینہ، بچوں کے ماموں کا نام فرجاد۔ یہ جو ابھی آپ کو بتایا گیا نا یا حیو یا قیوم، دکھائیے گا، تو ابھی رکن شورا نے جیسے تعویذ بنانے کا بتایا،
تو آپ کے جو بچوں کے ماموں ہیں تو ان کو بھی آپ یہ عمل بتا دیجئے گا کہ یہ تعویذ تیار کر لیں، یا حیو یا قیوم 143 بار 143 ٹائمز یہ لکھ لیں، اور لکھنا کیسے ہے وہ بھی رکن شورا نے توجہ دلائی، کیا کیا احتیاطیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائی گئیں. تو شادی میں جو رکاوٹیں ہیں، رشتہ نہیں ہو پا رہا، ماشاءاللہ وہ رشتہ بھی ہو جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی، گھر بھی آپ کا اچھا چلے گا. یہ جمیل بھائی تھے، طبیعت خراب ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، اور دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، سلامتی نصیب ہوگی، طبیعت میں ماشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. میسیجز ناظرین آپ کے میری نظروں کے سامنے ہیں، اور کافی آپ کے میسیجز ہیں. شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پر بھی ماشاءاللہ کافی سارے میسیجز ہیں، کالز بھی باقی ہیں. وقت اب اختتام کی جانب ہے، اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے. ناظرین وقت ہوا ہے دعا کا. ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے دعاؤں کے حوالے سے بھی حضرت کہا ہے، آپ سے دعاؤں کا بھی کہا ہے، اور میسیجز بھی کافی آتے ہیں دعاؤں کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے بھی، اور بالعموم تمام ہی ناظرین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار تیرے بندے جو پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، اے اللہ کئی بھائیوں نے ہمیں کال کر کے کال ریکارڈ کروا کر بھیجی ہیں، اے اللہ ان میں ہمارے سلیم بھائی یہ پریشان ہیں اللہ، کمر کے درد میں، ہیپاٹائٹس میں. بنت شمشیر جو ہے وہ مصیبتوں آزمائشوں میں ہیں. حماد علی شادی کے لیے، عبدالرزاق صاحب یہ اپنی جاب کے لیے اور حج کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ ان کو حج کی سعادت نصیب فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور کر دے. ایک اسلامی بہن جو زخمی ہو گئی پنکھا گرنے سے، اللہ ان کو شفا دے دے. اور سید محمد نین اے اللہ ان کو بھی شفا دے. اے اللہ طارق اتاری، منظور بھائی، سلیم اتاری اور جتنے بھائی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا، میسیجز دیے، اور کئی کے میسیجز پڑھے نہیں گئے. مولا تو سب کے نام بھی جانتا ہے، اے اللہ کام بھی جانتا ہے، ان کی حاجتوں سے بھی واقف ہے. اے کریم رحیم یا رحمان کرم کر دے، یا سبحان کرم کر دے، فضل کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے. کئی ایک اے اللہ اپنی جاب کی وجہ سے پریشان ہے مولا، اے اللہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ بندش کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کاروباری رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہے. سارے پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، رحمت فرما، ہم سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.